اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اہل بیت کی فضیلت۔ لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ میرے پیارے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے، اس آیت میں اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان کے متعلق ہو رہا ہے۔ بقیہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا سرچشمہ ہے۔ اس سے ان کے بلند مقام اور اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام برے اخلاق اور ناپسندیدہ حالتوں سے ان کی ناپاکی فرمائی گئی۔ بعض احادیث میں ہے کہ اہل بیت نار یعنی جہنم پر حرام ہے، اور جو چیز ان کی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو، اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ میرے پیارے ناظرین، بیان کردہ آیت میں اہل بیت اطہار کی شان اور فضیلت بیان ہوئی ہے کہ رب کریم نے اہل بیت کو ہر قسم کی آلودگی یعنی گناہوں کے میل، بری باتوں اور فحش چیزوں سے پاک و صاف رکھا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک اہل بیت کی ایک بہت ہی پیاری خوبی کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت فیضہ رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بچپن میں ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت فیضہ رضی اللہ عنہما نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ پاک نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ 3 سا جو لائے، ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو 100 گرام تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔
اس ایمان افروز حکایت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے جذبہ ایثار کا کیا خوب اظہار ہے۔ واقعی 3 دن تک صرف پانی پی کر روزہ رکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم اگر ایک روزہ رکھیں تو افطار میں نہ جانے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم میں اتنا شاندار ایثار یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایثار کرنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ابھی ہم نے اہل بیت اطہار کے ایثار کی ایمان افروز حکایت سنی کہ انہوں نے اپنے لیے تیار کیا گیا کھانا خود نہ کھایا بلکہ بھوکوں کو کھلا دیا۔ یاد رکھیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بے شمار فضائل ہیں۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ پاک اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے ایسے ہی لوگ داخل ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے سنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا فضیلت والا کام ہے کہ اس پر مغفرت اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے جب بھی ممکن ہو اپنے آس پڑوس اور جاننے والے ضرورت مندوں تک خود کھانا پہنچا کر یہ فضیلت حاصل کریں۔ اللہ پاک اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔